الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 10 ستمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 111 نمبر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، کوشش کروں گا کہ انہیں بھی کور کروں، لیکن ان سے پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر کرٹیکل ٹاپک میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ 2 دن پہلے جو مراکش کے اندر موراکو میں 8 ستمبر 2023 کو رات کو تقریباً 11:15 بجے ایک ہولناک زلزلہ آیا، جس کے اندر تقریباً 1100 کے قریب لوگ شہید ہو گئے اور 1200 کے قریب زخمی ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ کتنے امیر لوگ جو بڑے کر و فر کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں، اور اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ان گھروں میں جا کر دوبارہ بسیں جو انہوں نے بڑی محنت سے بنائے تھے، کیونکہ زلزلے کا خوف ہی اتنا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کر روڈ کے اوپر گرین بیلٹس جو بنی ہوئی ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اسٹیبلٹی کا۔ اس طرح کے جو ارتھ کوئکس ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہوتا ہے باقی انسانیت کے لیے۔ ویسے تو روزانہ 1 گھنٹے میں 6000 لوگ مرتے ہیں، 24 گھنٹوں میں تقریباً 1.5 لاکھ۔ یہ نارمل جو ڈیتھ کی ریشو ہے نا، وہ اتنے لوگ تو دنیا سے جاتے ہی جاتے ہیں، 1.5 لاکھ لوگ 24 گھنٹے کے اندر۔ لیکن جب ایک بلک میں کہیں پر ڈیتھ ہو تو وہ زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اور باقی لوگوں کے لیے ڈیٹرنس بن جاتی ہے۔ گھر میں ایک شخص کی موت اس گھر اور اس محلے کے لیے ایک عبرت ہے۔ ایک محلے میں کوئی عبرت ناک ڈیتھ کا کوئی واقعہ جس میں 1 سے زیادہ لوگ مر جائیں، وہ ایک سٹی کے لیے ڈیٹرنس بن جاتی ہے موت کے حوالے سے۔ اور ایک شہر کے اندر آنے والی آفت ایک صوبے کے لیے، اور ایک صوبے میں آنے والی آفت ایک ملک کے لیے، اور ملکی لیول کے اوپر جو آفت آتی ہے، جو عموماً اس طرح رپورٹ ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے ایک ڈیٹرنس ہوتی ہیں کہ موت کی تیاری کر لو۔ باقی جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس میں معصوم بچے بھی مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ قصور والی تو بات ہی نہیں ہے، قصور ہو یا نہ ہو، ہر شخص نے، ہر ذی روح نے، ہر جان نے دنیا سے جانا ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کوئی شخص نیچرل ڈیتھ مرے، کوئی ڈیزاسٹر کے اندر مر جائے، کوئی پانی میں ڈوب کے مر جائے، کوئی ایئر کریش میں مر جائے، کوئی ہارٹ فیلئر سے مر جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کس کی قبر جو ہے وہ سمندر کی گہرائی میں بننی ہے، کس کی ہواؤں میں بننی ہے، کس کی شیر کے پیٹ میں بننی ہے۔ بہرحال دنیا سے ایگزٹ ہر انسان کا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ یونیورسل ٹروتھ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہاں تک کہ کوئی نبی بھی دنیا میں زندہ کبھی باقی نہیں رہا۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ڈیٹرنس ہوتے ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی کہ اپنی موت کی تیاری کر لی جائے۔ باقی ظاہر ہے کہ ایک تکلیف دہ کیفیت تو ہوتی ہے، ہم بھی دعا کر دیتے ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی حکم ہے سورۃ الحشر میں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے
اور ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں لوگ دنیا سے گئے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ تو یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور نماز جنازہ کی دعا تو اتنی جنرل ہے جو ہمیں عام حالت میں بھی کرنی چاہیے، اس میں تمام لوگوں کے لیے دعائیں ہیں، بلکہ زندہ لوگوں کے لیے تو زیادہ دعائیں ہیں۔ اس سانحہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین۔ باقی جو دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 طرح کے لوگ اللہ کے حضور شہید لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، طاعون کے مرض میں مرنے والا شخص۔ نمبر 2، پیٹ درد کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ جو شخص مرتا ہے۔ نمبر 3، کسی دیوار کے نیچے دب کے، کسی بلڈنگ میں دب کے، جس طرح کہ یہ زلزلہ کے کیس میں ہوتا ہے۔ نمبر 4، پانی میں ڈوب کر مرنے والا شخص۔ اور نمبر 5، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے قتال کرتے ہوئے۔ تو یہ 5 طرح کے شہداء ہیں۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، اس میں نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ جو آگ میں جل کے مر جاتا ہے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھا جاتا ہے، اور ایسی عورت جو پریگنینسی کے دوران، ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جائے وہ بھی اللہ کے حضور شہید ہے۔ باقی جو زخمی ہیں ان کے لیے وہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ، تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ زخمیوں کے لیے بھی تسلی ہے ان احادیث کے اندر کہ اس طرح کی تکلیف سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہے، وہ اس نے اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن کے اندر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ دعا وہ پڑھتے ہیں، یہ ان کا کلمہ ہوتا ہے تکلیف میں، دکھ میں، درد میں۔ اچھا، اب اس دعا کا تکلیف کے ساتھ کیا لینا دینا؟ وہ اس طرح کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ مراد یہ کہ ہم پہ اگر کوئی تکلیف بھی آئی ہے نا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے خود بھی لوٹ کر اللہ کے پاس پہنچ ہی جانا ہے۔ تو یہ جو تکلیف آئی ہے نا، اس تکلیف نے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اس دن تو لازمی ختم ہو جانا ہے جس دن کہ ہمیں خود موت آ جائے۔ اگر کوئی شخص کینسر کی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو جس دن اسے موت آئے گی اس دن اس کی تکلیف بھی گئی۔ تو تکلیف کو بھی موت آنی ہے، جب انسان نے خود نہیں رہنا تو تکلیف کیسے رہ سکتی ہے ہمیشہ؟ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی موت سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں
اور اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کر لیتے ہیں، ان کے لیے تو یہ موت کا دروازہ ایک گیٹ ہے ہمیشہ کی کامیابیوں کا، نعمتوں کا، اپنے رب کے حضور پڑوس حاصل کرنے کا، اس کے دیدار کا۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا، قرآن میں تو اتنی دعا رپورٹ ہوئی ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں اس کے اگلے الفاظ بھی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب میرے خامند فوت ہوئے، یہ سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، ہجرت مدینہ تو بعد میں آئی ہے، جو اسلام کی پہلی ہجرت ہے وہ ہجرت حبشہ ہے، اور جو ہجرت حبشہ کے مسلمان ہیں وہ ہجرت مدینہ والوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ بڑی والی ہجرت کی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ شامل تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامند فوت ہوئے ابو سلمہ، تو مجھے نبی الاسلام کی سکھائی ہوئی ایک دعا یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی کہ جب کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو جو شخص یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالی اسے اس تکلیف کے بدلے میں اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے گا۔ اور اس دعا کا ترجمہ بھی یوں ہی بنتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو قرآن والے الفاظ۔ اس کے ساتھ پڑھنا ہے پھر اللہم اجرنی، اللہم اجرنی، میم کے اوپر زبر ہے اور آگے جھٹکے سے پڑھنا ہے، فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کے بدلے میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی نعم البدل والا معاملہ فرما دے۔ تو ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے یہ دعا تو مانگ لی، لیکن دل میں کھٹکا تھا کہ میرے خامند جیسا تو خامند ہی کسی کا نہیں تھا، مجھے ابو سلمہ سے بڑھ کر کون سا ایسا خامند مل سکتا ہے، اس تکلیف کا ازالہ اللہ تعالیٰ کس طرح فرمائے گا۔ تو کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوئی تو خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیج دیا، اور میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور یہ ام المومنین بنی۔ اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو تمام ماؤں میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 2 سال کے بعد 63 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئی ہیں، ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعم البدل بھی بہترین عطا فرمایا۔ تو یہ دعا سب یاد کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور یہ دعا حرز جاں بنا لیں، روزانہ کوئی نہ کوئی آپ کو اس طرح کی خبر ملتی ہے، کبھی کوئی بچہ گر جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور کوئی تکلیف گھر میں آ جاتی ہے، تو یہ دعا ہر وقت یاد رکھیں، پہلی چیز جو اپنی زبان سے نکالیں وہ یہ دعا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل بہتر عطا فرمائے۔ اور دعا مومن کے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر اور مسند احمد کے اندر اور مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب آسودگی اس کے اوپر ہو، جب وہ خوشحال ہو، ان دنوں میں بھی اللہ سے مانگا کرے۔ تو جب مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، اور یہ لاجیکلی سمجھ بھی آتی ہے بات۔ پھر جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی، کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، 3 طرح سے ہوتی ہے، یا تو جو کچھ مانگا وہ تمہیں دے دیا جائے گا، یا اس کے بدلے میں کوئی تمہاری تکلیف دور کر دی جائے گی، یا پھر وہ دعا سٹور کر کے رکھ دی جائے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے گا۔
یعنی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں گے، کیونکہ جب یہ رد ہی نہیں ہونی، یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہونی ہے. یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بہتر کوئی تکلیف دور کر دی جائے گی اس کے بدلے میں، یا پھر قیامت کے دن اس کا اجر مل جائے گا، نیکیاں مل جائیں گی. لیکن دعا کا ایک پروٹوکول ہے، وہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. یہ دعا کا پروٹوکول ہے کہ پہلے اللہ کی حمد کی جائے، پھر درود شریف، پھر دعائیں. اور آپ دیکھ لیں جب ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر درود شریف اور پھر دعائیں آتی ہیں. یہ وہی ترتیب ہے. تو دعا سے اپنے آپ کو کبھی بھی بے نیاز نہیں کرنا چاہیے. باقی اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ اپنی موت کی تیاری کرے. موت وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو خدا کا انکار کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس قسم کے واقعات پہ صرف کف افسوس ملنے کی بجائے انسان کو گاڈ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور یہ موت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے بیان کر دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، یعنی یہ جو نظام ہے کہ زندگی کے بعد موت آتی ہے، ایک آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ اس نے جانچنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر بھی ہمارے پاس آنا ہے. تو موت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں جو ہم یہ شر اور خیر کا سسٹم ہم نے جاری کیا ہے، اس کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوتی ہے، الٹیمیٹلی تم ہمارے تک پہنچ جاؤ گے. پھر سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تھوڑا بہت عذاب یعنی تکلیف دیں گے تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ. ڈائریکٹ تکلیف بھی آ سکتی ہے، انڈائریکٹ صدمے کی شکل میں بھی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خدا کی طرف پلٹنا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم بجتے ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں اپنے خدا کی طرف پلٹتا. اللہ تعالیٰ یہ الارم مختلف شکلوں میں ہمارے پاس سگنلز وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ موت وہ حقیقت ہے کہ ہمیں چوک میں کھڑے ہو کر، چوراہوں پر، گھروں کی چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے کہ انسان نے مرنا ہے. انسان کا قبلہ اسی وقت درست رہتا ہے کہ جب موت ہر وقت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہو. باقی قرآن کا پورا مقدمہ اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ انسان نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی تیاری کر لو. پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اور ساتھ پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اپنا تعارف کروایا جائے، اور پھر ہمیشہ کی آنے والی زندگی خواہ وہ جنت میں ہے یا نعوذ باللہ جہنم میں، اس کے بارے میں بتا دیا جائے کہ بھائی تیاری کر لو موت کے آنے سے پہلے. تو یہ موت کی تلوار ہر وقت اگر انسان کے اوپر لٹکی رہے، وہ تو لٹک رہی ہے، اس کا تصور بھی ہو، تو انسان نافرمانی کے کاموں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں بھی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا ہے اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے
معاملہ ایسا رکھا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں بھولی جانی چاہیے تو وہ انسان کی موت ہے، کہ اسے مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا۔ پھر سورۃ الحدید میں جس شان کے ساتھ آیات نازل ہوئیں، اسی قسم کے واقعات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا لوگوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف اور اس الحق قرآن کی طرف جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا؟ یعنی کتنا جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ لوگ تو بہانے کرتے ہیں، بس جی بس یہ میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائے پھر تو میں نے مسجد میں ہی بیٹھے رہنا ہے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ میں گاڈ اورینٹڈ ہو جاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے انسان وقت گزارتا رہتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، موت آ جاتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ مر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر غور و تفکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اسی نارمل زندگی سے ہی اچک لیے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ پہلے انہیں کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے یا کوئی ٹیکسٹ میسج آیا کہ بھائی اتنے دن رہ گئے تیاری کر لو تو وہ پھر بالکل ٹھیک ہو گئے، نہیں، اچانک ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان مرنا، یعنی ہر وقت تابع فرمان رہو گے تو ہی تمہیں پھر موت اچھی حالت میں آ سکتی ہے، کیونکہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اسی میں سے ہی آپ کو اچک لیا جائے گا، کیونکہ پلان تو کوئی نہیں ہونا کہ بھئی اتنے دنوں بعد، اتنے مہینوں بعد، اتنے ہفتوں بعد آپ کو اٹھایا جائے گا لہٰذا اپنی تیاری شروع کر دیں، نہیں، یہ چلتے پھرتے ہی آپ کو اٹھا لیا جانا ہے۔ میرے اپنے کئی کلاس فیلوز جو یونیورسٹی میں تھے، کالج میں تھے، اسکول میں تھے، کب کے فوت ہو چکے، اور بالکل چلتے پھرتے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گئے، نہیں، نیچرل ڈیتھ بھی مرے۔ تو ہر وقت انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے یہی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ اس طرح کی خبریں دیکھ کے تو آپ صرف دعا تک اکتفا کریں اور کف افسوس ملیں۔ اپنی آخرت کی تیاری کریں کہ کیا حالات و واقعات ہوں گے آگے چل کے۔ لوگ تو رو رہے ہوتے ہیں مرنے والوں کو اس اعتبار سے کہ یہ مر گئے، اصل تو رونا یہ ہے کہ یہ جس حالت میں مرے ہیں اس حالت نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ اگر تو اللہ کے تابع فرمان ہو کر مرے تو چاہے کوئی لاوارث لاش بھی ہو فٹ پاتھ کے کنارے، اسے دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، آپ اس کا جتنا مرضی بڑا کوئی مقبرہ بھی بنا لیں، خلاف سنت یہ آپ کام کر بھی لیں، اس کی قبر کو آپ جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں، اس کی اندر کی زندگی کو آپ چینج نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ بعد میں تو خیر لوگ قرآن خوانیاں کروا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کروا رہے ہوتے ہیں، اور بھائی جس شخص نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن کھول کر خود پڑھے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، اب اسی شخص کی میت کے اوپر کس منہ سے قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ وہ اپنی زندگی میں تو قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا، اب آپ اس کی میت پہ قرآن پڑھ کے دھونس اور زبردستی کے ذریعے اسے بخشوانا چاہتے ہیں؟ اس طرح تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، اللہ کے اوپر تو کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سیریس لے لیں تاکہ جب آخرت میں اللہ کے حضور پیشی ہو تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔